السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں موجود ہوں عراق کے شہر سامرا میں، جہاں پر زیارت امام علی نقی علیہ السلام، امام عسکری علیہ السلام، بی بی نرجس خاتون اور بی بی حکیمہ خاتون ہے۔ اور یہاں وہ مقام بھی موجود ہے کہ جہاں پر امام مہدی امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت ہوئی۔ امام علی نقی علیہ السلام 10ویں امام ہیں اور 9ویں امام امام تقی علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں اور 11ویں امام امام عسکری علیہ السلام کے والد محترم ہیں۔ امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت 5 رجب سن 214 ہجری مدینہ میں ہوئی۔ اور جو دوسری زیارت یہاں پر موجود ہے وہ ہے امام عسکری علیہ السلام کی۔ امام عسکری علیہ السلام 10ویں امام امام نقی علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں اور 12ویں امام امام زمانہ علیہ السلام کے والد محترم ہیں۔ امام عسکری علیہ السلام کی ولادت 10 ربیع الثانی 232 ہجری مدینہ میں ہوئی۔ امام حسن عسکری علیہ السلام زیادہ تر محلہ عسکر میں رہے، جس کی وجہ سے امام حسن عسکری علیہ السلام کے نام کے ساتھ عسکری لگایا جاتا ہے۔ اور اس مقام پر جو تیسری زیارت ہے وہ زیارت ہے بی بی نرجس خاتون کی، جو کہ 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام کی زوجہ ہیں اور 12ویں امام امام زمانہ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہیں۔ بی بی پاک نرجس خاتون کی ولادت روم میں ہوئی، چونکہ بی بی پاک قیصر روم کی بیٹی تھیں اور روم کی شہزادی تھیں۔ آپ سب دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ مزید زیارات کی ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ یہ جگہ عراق کے شہر سامرا میں موجود ہے اور سامرا میں ہی امام نقی علیہ السلام کا قید خانہ بھی موجود ہے، جہاں پر عباسی دور کے حکمران متوکل نے امام نقی علیہ السلام کو کئی برس تک قید میں رکھا اور طرح طرح کے ظلم کرتا رہا، جس کی تفصیلاً ویڈیو میرے چینل میں آپ کو مل جائے گی۔ امام علی نقی علیہ السلام جب عراق میں تشریف لے کر آئے تو امام حسن عسکری علیہ السلام اپنے والد محترم کے ساتھ تھے۔ یہاں آنے کے بعد کبھی قید اور کبھی آزادی کا سلسلہ چلتا رہا، لیکن امام حسن عسکری علیہ السلام اپنے والد بزرگ کے ساتھ ساتھ رہے۔ 254 ہجری میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی عمر 22 سال کی تھی جب امام نقی علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت امام نقی علیہ السلام نے اس دنیا سے رخصت ہونے سے 4 مہینے قبل امام حسن عسکری علیہ السلام کو اپنا وصی اور جانشین ہونے کا اظہار فرما کر اپنے اصحاب کی گواہیاں لے لی تھیں۔ اس کے بعد جب دور امامت امام حسن عسکری علیہ السلام شروع ہوا تو سلطنت بنی عباس کے تخت پر خلیفہ المعتز عباسی کا قیام تھا۔ کچھ عرصہ اس کی حکومت چلنے کے بعد معتمد کی حکومت قائم ہوئی۔ ان میں کوئی ایک بادشاہ ایسا نہ تھا کہ جن کے زمانے میں امام حسن عسکری علیہ السلام کو آرام و سکون ملتا۔ اس دور میں ان کے جتنے بھی حکمران تبدیل ہوئے، ان سب حکمرانوں نے سب سے زیادہ ضروری امام حسن علیہ السلام کو قید رکھنا سمجھا۔ اس کا خاص سبب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث تھی کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے اور ان میں سے آخری مہدی آخر الزماں ہوں گے اور قائم آل محمد ہوں گے۔ یہ حدیث برابر متواتر طریقے سے عالم اسلام میں گردش کرتی رہی۔ خلفائے بنی عباس خوب جانتے تھے کہ سلسلہ آل محمد کے وہ افراد جو نبی علیہ السلام کی صحیح جانشینی کے مصداق ہو سکتے ہیں، وہ یہی افراد ہیں، جن میں سے 11ویں ہستی امام حسن عسکری علیہ السلام کی ہے۔ اسی لیے انہی کا فرزند وہ ہو سکتا ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی صحیح قرار پا سکے۔ لہٰذا کوشش یہ تھی کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی کا خاتمہ اس دنیا سے ہو جائے، اس طرح دنیا میں ان کا کوئی جانشین موجود نہ ہو۔ اسی مقام پر وہ جگہ موجود ہے جہاں امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام کی غیبت ہوئی۔ چونکہ جب میں اس مقام پر موجود تھا تو وہاں پر تعمیرات کا کام جاری تھا، جس کی وجہ سے میں سرداب کی زیارت نہیں کر سکا اور آپ کو بھی نہیں کروا سکا۔ جب زائرین زیارات پر جاتے ہیں تو کافر کے سالار کا یہ حق بنتا ہے کہ تمام زیارات تفصیلاً ہر زائر کو کروائی جائیں۔ چونکہ یہ آج کل پیشہ بن چکا ہے
تو سالار بس کچھ زیارات کرواتے ہیں اور کچھ مقام کی زیارت نہیں کرواتے، جیسے کہ پہلی مرتبہ جو بھی ظاہر جاتے ہیں انہیں تمام مقامات کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی، تو یہ سالار کا حق بنتا ہے کہ ان کو تمام زیارات تفصیلاً کروائی جائیں۔ جب بذات خود میں پہلی دفعہ زیارات پر گیا، وہاں سے آنے کے بعد میں نے یوٹیوب پر ویڈیو دینی شروع کی، تو جب میں نے ان چیزوں کی تحقیق کی اور تفصیل سے ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کی تو مجھے کئی مقام ایسے پتہ چلے کہ جب ہم وہاں موجود تھے تو ان مقامات کے بارے میں ہمیں غلط تاریخ سے آگاہ کیا گیا۔ امید کرتا ہوں کہ میری یہ زیارات آپ تک پہنچانے کی کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ طالب دعا ہوں کہ مولا مجھے پھر سے اپنے در پر بلائیں اور میں مزید تفصیلاً آپ لوگوں کے لیے ایسی ویڈیوز بناؤں۔ دعا گو ہوں اللہ کریم صدقہ واسطہ محمد و آل محمد کا آپ سب کو یہ زیارات کرنے کی شرف اور توفیق عطا فرمائے۔ میرے مولا حسین کریم آپ سب کو اپنے در پر بلائیں اور آپ سب کی جتنی بھی تمام تکلیفیں پریشانیاں ہیں ان سب کو دور فرمائیں۔ تو ویڈیو کے در اختتام کرتے ہیں طالب دعا زوار علی عباس۔ خدا حافظ یا علی مدد۔